اسلام میں عورت کا مقام، وہ آئے کی تحریر پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعاشرهن بالمعروف، صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا خیر متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدر مجلس، معزز اساتذہ اور میرے بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم پربہار تہذیب انجمن لسان میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام. عورت خدائی تخلیق کی حسین شاہکار ہے. سچ کہا ہے شاعر علامہ اقبال نے: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دلوں. صدر محترم، حاضرین مجلس، چاند کی چمک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی لچک اور بلبل کی چہک سے بنائی گئی چیز کا نام عورت ہے. عورت کا مقام اسلام میں اتنا بلند کیا گیا ہے جس کی مثال کسی دوسرے مذاہب میں ملنا ناممکن ہے. جدید تعلیم یافتہ طبقہ، جسے پڑھے لکھے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ان کی طرف سے یہ بات تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین فرد ہے. اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا استحصال ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی، اس کو حقوق دیے، اس کو مرد کے برابر رکھا گیا، اسی لیے عورت وہاں خوب ترقی کر رہی ہے. لیکن میری بہنوں، مذاہب عالم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی مذہب، کسی قانون، کسی سوسائٹی اور کسی تمدن میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے. سچ کہا ہے کسی نے، یہ بدنما عادت انسان کی پیشانی سے کبھی دھویا نہ جا سکے گا کہ زمانے جاہلیت میں مرد نے جس عورت کی گود کو بے عزت و بے قیمت کیا، جس گود میں پرورش پا کر آدمی بنا. رخائے محفل، اگر اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ عورت گرد راہ تھی، اسلام نے اسے سرمہ چشم بنا دیا. عورت کانٹوں کے راستے پر تھی، اسلام نے اسے پھولوں کے کلیوں پر بٹھا دیا. عورت موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے حیات آفریں بخشا. وہ زید میخانہ تھی، اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنا دیا. وہ پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا. وہ برباد زمانہ تھی، اسلام نے اسے آباد زمانہ بنا دیا. یاد رکھنا، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو تحت الثری سے اوج ثریا تک پہنچا دیا. قیس بن عاصم کو زمانے جاہلیت میں 8 زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تکرہوا البنات فانہن المؤنسات الغنیات. یہ آواز عربی عورت کی عزت و حرمت اور اہلیت کی آواز نہ تھی، بلکہ کل دنیا کی عورتوں کے حقوق میں اٹھنے والی غالباً وہ پہلی آواز تھی جس کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے. یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب مہذب ممالک میں بھی اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ عورت میں روح ہے بھی یا نہیں. یہ آواز اس لخودہ صحرا سے اٹھی تھی جہاں عورت مرد سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی. یہ آواز عورت کے حقوق پالنے کی آواز تھی. یہ آواز ان خوش قسمت بیٹیوں کی آواز تھی جو زندہ درگور ہونے سے بچ گئی تھیں. یہ آواز اٹھانے کی جرأت اس اسلام نے دی جسے آج عورتوں کے حقوق کا غاصب کہا جا رہا ہے. یہ آواز عورتوں کے حقوق پالنے کی آواز تھی. یہ آواز عورت کی عزت و کرامت کی آواز تھی. یہ صحیح حریت اصلی آزادی پالنے کی آواز تھی. یہ آواز عالمگیر تاریکیوں میں روشنی کی کرن تھی. یہ آواز اس سڑی ہوئی دنیا میں خوشبو کا تازہ جھونکا تھی. سامعین الزام، 2 نظام آپ کے سامنے ہیں. ایک اسلام کا نظام جس نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا، اور دوسرا دور حاضر کا نظام جس نے عورت کے ناتواں کندھوں پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیا، گھر کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا، بچوں کو ماں کی ممتا کے سائے سے محروم کر دیا. آپ خود اندازہ لگائیں ان دونوں نظاموں میں کون سا نظام بہتر ہے؟ اسلام کا عورت کو عفت و عصمت کا نظام، یا یورپ کا بے لگام حریت اور بے حیائی کا نظام؟ اسلام کا عورت کو گھر کی ملکہ بنانے کا نظام، یا یورپ کا اسے لونڈی بنانے کا نظام؟ اسلام کا بچوں کو ماں کی ممتا کے سائے کا نظام، یا نرسنگ ہومز کا نظام؟ ارے اسلام تو برابر یہ اعلان کرتا چلا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق کو اور اس کی فطرت کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں. جو خلقت خداوندی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ در حقیقت شیطان کے پیروی کر رہے ہیں. اور جب شیطان کو مردود ٹھہرایا گیا تو اس نے کہا تھا:
لا تکرہوا ولا مرنہم فلیغیرن خلق اللہ. سامعین، حاضرین محفل، جن لوگوں کو میرے اس دعوے میں مبالغہ محسوس ہوتا ہے، میں ان سے چیلنج کرتی ہوں کہ وہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا مذہب بتائیں جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتایا گیا، جس میں اچھی بیوی کو آدھا ایمان بتایا گیا، جس میں ماں کو اس تک کہنے سے منع کیا گیا، اور جس میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی، جس میں عورت کی قدر اس وقت سے کی گئی جس وقت سارے عالم میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت میں روح ہے بھی یا نہیں. اگر اسلام ان کو یہ حقوق نہ دیتا تو آج ہماری تاریخ میں کوئی عالمہ، کوئی صحابیہ، کوئی